کہاں سے یہ دشمنی پڑی؟ یہ دشمنی نہیں تھی، یہ چودراہٹ کی جنگ کہہ سکتے ہیں، گینگ وار بھی نہیں تھی۔ لاہور میں یہ خونریزی جو کشیدگی نے خونریزی کی شکل اختیار کی ہے نا، اس میں پولیس والوں کا رول اس لیے بہت بڑا ہے۔ ایف آئی آر جو ہے وہ کبھی صحیح درج نہیں ہوئی آج تک۔ ایس پی نے میری آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے یہ، اس میں کہا جی کہ اے دو تو تسی صحیح پائے نے، اے تین ہور پا دیو۔ آنکھوں کے سامنے میں نے آنکھوں دیکھا۔ امیر بلاج کے ساتھ تیفی بٹ 1.5 گھنٹہ بات کرتے تھے فون کے اوپر، اور آپس میں بڑا پیار تھا ان کا۔ بالاج زندہ تھے، بالاج تیفی کو انکل کہتے تھے۔ سارے معاملات طے پا چکے تھے، صرف اسٹمپ پیپر پہ دستخط ہونا باقی تھے۔ آگ کو پھر کسی نے دیا سلائی دکھائی۔ امیر بلاج قتل ہو جاتا ہے، الزام بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے اوپر آ جاتا ہے، محض اس مفروضے کی بنیاد پر کہ جی فلاں وقت پہ جو واقعہ تھا اس میں بھی شامل تھے۔ اب یہ کیس کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس کیا رخ اختیار کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صلح ہو رہی ہے، اس کی میں تردید کرتا ہوں۔ میں ایک نئی خونریزی دیکھ رہا ہوں، پھر سے گینگ وار سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کیس کو غلط رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک نئے قتل کی تیاری ہے وہ۔ جو تھم نہ سکی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر صحافی نعیم مصطفیٰ صاحب، ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے اس گینگ وار کا مستقبل کیا ہے اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم نعیم مصطفیٰ صاحب، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو آپ کو پوڈ کاسٹ میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی فائن اللہ کیسا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹرکاں والا جو گروپ ہے، یہ فیملی کی ہسٹری کیا ہے اس حوالے سے؟ کہ یہ جو امیر الدین بلا ٹرکاں والا، ٹھیک ہے، ان کے والد، ان کے دادا، یہ خود، ان کے بچے، یہ فن پہلوانی سے متعلق ہیں سارے کے سارے۔ ٹھیک ہے، پرانے لاہور جن لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، ان میں شہر میں 4-5 بڑے اکھاڑے تھے۔ ٹھیک ہے، لاہور شہر میں 4-5 بڑے اکھاڑے تھے، جن میں سب سے بڑا اکھاڑا تھا مونی روڈ پہ بلال گنج میں بولو پہلوان کا۔ رستم زماں گاما پہلوان ان کے والد تھے۔ اچھا، صحیح۔ یہ فن پہلوانی میں جو 4-5 معروف خاندان تھے، یہ بلا ٹرکاں والے کے والد مرحوم جو ہیں وہ ان میں سے ایک تھے۔ پھر بلا صاحب بھی پہلوانی کرتے تھے، میں نے خود دیکھا ان کو کئی بار۔ اچھا، بڑی کشتیاں جیتی بھی ہیں انہوں نے۔ صحیح۔ یہ کس سن کی یہ جو بات ہے؟ یہ بات ہے 70s کی۔ ٹھیک ہے، 70s تک یہ فن پہلوانی جاری رہا، لیکن اس کے بعد سم ہاؤ جو ہے وہ پہلوانی کا ذوق شوق آہستہ آہستہ یہ 90 کی دہائی میں ختم ہوتا دکھائی دیا۔ 70 سے 80 کی 2 دہائیاں جو ہیں اس میں فن پہلوانی عروج پہ تھا۔ ٹھیک ہے، اسی دوران پرانے جو ناظرین ٹی وی دیکھتے تھے، پی ٹی وی، اس میں ایک اکی اور انوکھی، ٹھیک ہے، اکی اور انوکھی، ان کی بڑی کشتی مشہور ہوئی تھی۔ باکسنگ میں محمد علی بالکل، قلعہ، محمد علی قلعہ، بالکل، ان کی باکسنگ، اور اکی اور انوکھی پہلوان اکرم افقی، ٹھیک ہے، اکی اور انوکھی پہلوان کی کشتی، دنگل، رستم زماں دنگل، رستم پنجاب دنگل، ٹھیک ہے، لوری دنگل، یہ دنگل مشہور تھے۔ بالکل۔ یہ زیادہ تر اکھاڑے جو تھے نا لاہور میں، ان میں جو فائنل مقابلے ہوتے تھے وہ عتیق اسٹیڈیم میں ہوتے تھے۔ یہ مینار پاکستان کے تلے، بالکل، اب تو وہاں یہ بن گیا نا مینار پاکستان کے سائے میں، بہت بڑا۔ وہ اس وقت مانومنٹ تو اس طرح کا نہیں تھا، لیکن عتیق اسٹیڈیم موجود تھا بادشاہی مسجد کے بالکل متصل۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں بھی کشتیاں ہوتی تھی، لیکن وہاں فائنل راؤنڈز ہوتے تھے۔ اچھا، بڑا اکھاڑا تھا وہاں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کبڈی اور کشتی، دیسی کشتی، بالکل، یہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ہوتی تھی۔ اچھا، مطلب پور جوش و خروش کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ جو زندہ دلانے لاہور ہے نا، یہ اس کی عملی تصویر تھی۔ یہ کشتیاں، دنگل، ٹھیک ہے، اور باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ، ٹھیک ہے، اور باکسنگ، یہ زندہ دلانے لاہور کی پہچان تھا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک اکھاڑا بلا مرحوم بلا ٹرکاں والے جو تھے امیر الدین، ٹھیک ہے، یہ ان کے والد، ان کا بھی مشہور تھا، وہاں بھی کشتی ہوتی تھی۔ یہ فن پہلوانی بھی تھی، اور یہ پاکستان گوڈز پاک انٹرنیشنل گوڈز، یہ گوڈز ٹرانسپورٹ کمپنی تھی ان کی۔ ٹرک ان کے اپنے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ٹرک یہ مختلف جو بڑے انویسٹرز تھے ان کے ٹرک آتے تھے اڈے کے طور پہ۔ یہ اڈا مشہور تھا، ٹھیک ہے، شالم چوک پہ میں بتا رہا ہوں۔ جی،
ایک طرف ان کے بردن لا یعنی ان کے جو سالے تھے بھائی پہلوان بچو پہلوان یہ ان کا تھا اور ایک طرف بلے کا اپنا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے جو دیکھا تھا اپنے جب میں رپورٹر تھا اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ یہ فن پہلوانی میں مشہور تھے لیکن گڈز ٹرانسپورٹ کے طور پہ ان کے پاس ایک بڑی چیز جو تھی نا بڑی بات وہ تھی کہ یہ تاجروں کی سیاست وہاں بیٹھ کے اپنے اڈے پہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تاجروں کی سیاست ابتدا میں چونکہ ایشیا کی سب سے بڑی جو تھوک کی مارکیٹ تھی وہ سامنے شالم مارکیٹ تو شالم مارکیٹ چوک پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت بلا ٹرکوں والا ٹیپو کے والد بالاج کے دادا ٹھیک ہے ان کے پاس ایک گاڑی ہوا کرتی تھی. بہت کم گاڑیاں تھیں لاہور میں. اس وقت میں بہت کم گاڑیاں ہوتی تھیں. بالکل ٹھیک. وہ گاڑی ان کے پاس تھی اور یہ اپنی گاڑی میں شانٹا رکھتے تھے. شانٹا سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ شانٹا تانگے والے جو تانگے والے. اچھا چھانٹا کہتے ہیں. چھانٹا جو گھوڑے کو مارنے کے لیے آگے چمڑے کی باریک سی اور پیچھے لکڑی کا دستہ تھا اس کا اس سے مارتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اس دور میں ایئر کنڈیشن گاڑی نہیں ہوتی تھی شیشے کھول کے چلتی تھی. ان کی بڑی گاڑی تھی. ٹھیک ہے. وہ گاڑی اس وقت تانگے بہت تھے شالم چوک پہ بھاٹی سے لے کے لوہاری موچی دروازہ شالم موچی دروازہ اور برانت روڈ دالگرہ چوک ریلوے اسٹیشن تک تانگے جاتے تھے. اچھا. یہ ہم نے بچپن میں دیکھا اپنے. جی. وہ تانگے جو ہے نا کہ گاڑی کو ٹچ نہ کر جائیں تو بلا ٹرکوں والے مرحوم نے چھانٹا رکھا ہوتا تھا اپنی گاڑی میں. اچھا. شیشہ کھول کے زور سے مارتے تھے. مطلب کوئی بھی پاس آ جاتا تو اٹھا کے اسے مار دیتے تھے. اچھا. تو یہ بلا صاحب کی ہسٹری تھی. لیکن گڈز ٹرانسپورٹ جو ہے نا اس کا کاروبار ان کا بہت وسیع تھا. 2 اڈے تھے. ٹھیک. پاک انٹرنیشنل یہ اس طرف بھائی پہلوان بچو پہلوان کا. ٹھیک ہے. یہ دونوں اڈوں سے مال پورے پاکستان میں جایا کرتا تھا. ٹرک ان کے اپنے نہیں تھے. ٹرک دوستوں کے تھے. اڈے کے طور پہ ان کی جگہ استعمال ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ شالمی کی تاجر سیاست جو اس میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے. تاجر سیاست میں حکومت میں جو شامل لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختلف سیگمنٹس آف لائف جو ہیں تاجر وکلا اسٹوڈنٹس ہے نا بالکل سرکاری ملازمین کی تنظیمیں ایپکا شپکا ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں سیاستدان. اور برسر اقتدار سیاستدان کی یہ مجبوری ہوتی ہے. اب وہاں اس وقت اندرون شہر کی 12 مارکیٹیں 12 اور بیرون شہر اردو بازار بیرون لوہاری بیرون موچی دروازہ اندرون بھی یہ کوئی تقریباً 20 تاجر تنظیمیں تھیں. ٹھیک ہے. ان میں چودراہٹ کی جنگ تھی بہت سی تنظیموں میں. ٹھیک ہے. اب شالم مارکیٹ میں تاجر کون کون ہوتے تھے؟ حاجی مقصود بٹ اب جن کے بیٹے حاجی شاہد مقصود بٹ جی اظہر یہ دونوں یہ فوت ہو گئے بچارے. یہ حاجی مقصود بٹ صاحب فوت ہو گئے خدا مغفرت کرے ان کی. اظہر سعید بٹ وہ بھی فوت ہو گئے نوجوان تاجر رہنما تھے. پھر خوشنود بٹ. ٹھیک ہے. خواجہ سعد رفیق تاجر رہنما نہیں تھے لیکن سیاسی رہنما تھے. ان کے والد خواجہ رفیق شہید مرحوم خواجہ رفیق شہید جو ہے وہ بھی ان کی مسز یعنی خال اس کی سعد کی اور ان کے بھائی کی والدہ مرحومہ. ٹھیک ہے. وہ لیڈر تھی یہاں. ٹھیک ہے. شالم کے اندرون میں یہ اظہر سعید بٹ حاجی مقصود بٹ اور یہ جو نذیر پیلس والے ہیں ٹھیک ہے چودھری اصل میں وہ جو مین آدمی ہے نا وہ ہیں چودھری محمد حنیف. ان کے والد نذیر پیلس والے نذیر صاحب چودھری نذیر صاحب حاجی حنیف یہ وہ رہنما تھے جو شالم کی تاجر سیاست کرتے تھے. ٹھیک ہے. حاجی مقصود بٹ حمایتی تھے بلا ٹرکوں والے کے. اوکے صحیح. اور اظہر سعید بٹ کو حمایت حاصل تھی ان کے مخالف گروپ کی. ٹھیک ہے. جب میاں نواز شریف سیاست میں آئے ان کا خاندان سیاست میں آیا 80s میں تو اس وقت سرپرستی یا کسی طریقے پہ حاصل ہو گئی بلا ٹرکاں والے خاندان کو. سرپرستی حاصل ہو گئی سیاسی. بالکل صحیح ہے سیاسی. اس دور میں طلبہ سیاست اس کے گرد و نواح 3 کالجز تھے. اسلامی کالج ریلوے روڈ دیال سنگھ کالج اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ. وہاں کی طلبہ تنظیموں کو بھی ساتھ ملا لیا. ان میں کون لوگ تھے؟ ارشد امین چودھری, نواز خان, عبید اللہ شیخ. میاں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا. اسلامیہ کالج اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. فیض احمد خان
ضیاء الدین انصاری اب جماعت اسلامی لاہور کے صدر ہیں, 3-4 الیکشن قومی اسمبلی کے لڑے, صوبائی اسمبلی کے. یہ لوگ اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے. دیال سنگھ کالج میں نامور قسم کے ٹیچرز بھی تھے, پروفیسر بھی تھے. اسلامیہ کالج اس دور میں ریلوے روڈ کے نائب صدر تھے نواز خان. وہ دیال سنگھ کالج اپنے دوست سے ملنے آئے, وہاں وہ قتل ہو گئے. ارشد امین وغیرہ پہ مقدمہ درج ہو گیا, عبید اللہ شیخ پرچہ. یہ بہت سارے لوگ جو تھے نا, اس وقت طلبہ سیاست نئی نئی سرگرم ہو رہی تھی, تو یہ لوگ ارشد امین چودھری وغیرہ جو ہے نا, ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے تھے. تو یہ بھی کسی نہ کسی گروپ میں کبھی نہ کبھی شامل رہے. وہ تاجر سیاست, اس میں جو پنجابی میں تڑکا کہتے ہیں نا, تڑکا لگ گیا اس تاجر سیاست میں طلبہ سیاست کا. ٹھیک ہے. 2 عنصر. تیسرا عنصر تھا پولیس, ضلع انتظامیہ. انتظامیہ اور پولیس, ڈپٹی کمشنر تھا مین آدمی. پھر ساتھ اس کے کون سے تھانے لگتے تھے؟ لوئر مال, لوہاری, بھاٹی گیٹ, مستی, رنگ محل, موچی دروازہ. یہ سارے تھانے سٹی ڈویژن کہتے تھے اس کو. سٹی سرکل بھی یہی تھا, سٹی ڈویژن بھی یہی تھا. ڈویژن کے تھانے بھی تھے, سرکل میں بھی تھے. اور ٹبی سٹی یہ بھی تھا. یہ سٹی سرکل تھا, سٹی ڈویژن تھا. یہاں کے لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے بلا ٹرکاں والے کے اڈے میں. ٹھیک ہے. اسے وہ ڈیرا کہتے تھے. ٹھیک ہے. وہ مطلب کہ ڈیرے پہ آ کے یہ پہلے گڈز ٹرانسپورٹر, ٹھیک ہے, پھر تاجر سیاست شالم کی, پھر ڈیرے داری, بالکل سر, اس کے بعد کی بدماشی. یہ 4 عناصر جو ملے ہیں نا, تب اس پہ جو صحیح طور پہ معاملہ پڑ گیا نا, زیادہ بھاری پڑ گیا, وہ بھاری پڑا ہے پولیس کا. ٹھیک ہے. پولیس والوں نے آ کے بیٹھنا شروع کر دیا یہاں. اس اڈے کو بوم مل گیا. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ یہ لگتا تھانہ گوالمنڈی میں ہی ہے, گوالمنڈی تھانہ بھی ساتھ تھا. ٹھیک ہے. وہاں ایک شخص قتل ہوتا ہے اس ڈیرے پر, نہیں گوالمنڈی میں. گوالمنڈی میں ایک شخص قتل ہوتا ہے, پرچہ بلا ٹرکاں والی فیملی پہ ہو جاتا ہے. اچھا. وہاں سے متحارب, آپ اصل میں آپ کہہ رہے ہیں نا جملہ دشمنی, یہ دشمنی نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ چودراہٹ کی جنگ کہہ سکتے ہیں. گینگ وار بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. گینگ وار تو چومکھی ہوتی ہے نا, ادھر سے بھی گولی آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, کوئی سامنے سے پتھر مار رہا ہے, کوئی ڈنڈا مار رہا ہے. یہ اس طرح کی گینگ وار نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ سیاست تھی تاجروں کی, بعد میں طلبہ سیاست میں شامل ہو گئی, بعد میں پولیس کا تڑکا لگ گیا. پھر ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ جو سیاسی اشرافیہ تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ہر شخص کا تعلق جو ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی تلاش کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ گوالمنڈی میں آ کے آباد ہوتا ہے خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ کا خاندان. خواجہ عقیل احمد ان کے کزن ہیں. ان کے سب سے بڑے بھائی, بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کا ایک قومی تاجر اتحاد پاکستان تھا. اچھا. اس کو بیکنگ تھی تیفی عسکری. بٹ کے بھائی, تیفی بٹ کے بڑے بھائی ہیں خواجہ اظہر گلشن, ٹھیک ہے, سب سے بڑے بھائی, اب بھی ماشاءاللہ یاد. ٹھیک ہے. ایک بھائی ان کے فوت ہو گئے, یاور بٹ, خواجہ یاور, وہ فوت ہو گئے. لیکن تیفی بٹ کے جو بڑے بھائی اب ہیں سب سے بڑے, خواجہ اظہر گلشن, وہ پاکستان قومی تاجر اتحاد پاکستان, وہ صوبائی صدر بھی رہے, تاجر اتحاد انجمن تاجران لاہور کے صدر بھی رہے. انجمن تاجران لاہور سے قومی تاجر اتحاد پاکستان, جس کو بیکنگ تھی عسکری اداروں کی, پراپر بیکنگ تھی, انہوں نے بنایا تھا. بلکہ وہ اس کے سربراہ بھی رہے. بڑے نامور شخص تھے, بڑے بہت ہی بڑے خطیب مقرر اس دور کے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا. ان کے تعلقات تھے عسکری قیادت میں بھی, سیاسی قیادت میں بھی, تاجروں کی سیاست میں تھے ہی تھے. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نوابزہ رسول اللہ خان مرحوم, اس وقت کے وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی, جنرل صفدر, جنرل 4-5 جرنیل, جنرل طارق مجید, یہ سارے لوگ ان کے پاس, ان کے دفتر, ان کے گھر جاتے دیکھے میں نے. خواجہ اظہر گلشن کے, خواجہ اظہر گلشن کو یہ تیفی اور ان کے پھوپھیزاد بھائی گوگی, وہ اپنا والد کہتے تھے. والد صاحب ان کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے. خواجہ اظہر گلشن اور خواجہ تعریف گلشن سگے بھائی ہیں آپس میں. ایک ان کے خواجہ یاور گلشن تھے, وہ فوت ہو گئے. ان کے کزن ہیں خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ. ان کے ایک بھائی اور ہیں خواجہ شکیل, جنہوں نے لاہور میں
فوڈ اسٹریٹ کی طرح ڈالی تھی. بانی وہ تھے فوڈ اسٹریٹ کے, گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ میں آئی تھی. اس کے پہلے چیئرمین تھے خواجہ شکیل. اب میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کے لیے یہ آسانی ہو. یہ وہاں گوال منڈی میں آ کے بستے ہیں. گوال منڈی میں آ کے بسنے کے بعد جو ہے واقعات اوپر تلے, قتل, غارت گری, زخمی, فائرنگ, پکڑ دکڑ ساری ہوئی. مطلب یہ معاملہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور ان کے آپس میں یہ متحارب گروپ کے طور پہ سامنے, گروپ متحارب کہہ رہا ہوں, متحارب گروپ, ٹھیک ہے, دشمن دار, انتقامی سیاست, تاجروں کی جو بھی ہے, جو چودراہٹ کی جنگ, یہ اس میں دو گروپ سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کوئی لین دین پرانا ایسی دشمنی نہیں ہے خدا نہ خواستہ. ٹرکاں والا گروپ کی اور 3 دفعہ جس کا میں عینی شاہد ہوں ان کی صلح کی کوشش بھی ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی جو بڑھوتی دی اس ساری جنگ کو, یہ سب جنگ بھی تھی ایک دور میں, اس کو جو بڑھوتی ملتی رہی نا, اس میں اضافہ جو ہوتا رہا, شدت آتی رہی, کشیدگی بڑھتی رہی, اس کی ریزن تھی پولیس. پولیس کے بعض ایس ایچ اوز, بعض جی ایس پی اور 2 ایس پی بھی. ان لوگوں نے ایک واقعہ قتل کا ہو گیا تو کوشش کرتے تھے کہ ان کے سارے مخالفین کو ان میں نامزد کروا دیں. لاہور میں یہ خونریزی جو کشیدگی نے خونریزی کی شکل اختیار کی ہے نا, اس میں پولیس والوں کا رول اس لیے بہت بڑا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کبھی صحیح درج نہیں ہوئی آج تک. میں نہیں سمجھتا جتنی ایف آئی آرز ہیں نا ان میں 109 کے تو سارے ملزم وہ تھے جو محض مخالفت کی بنا پہ درج کیے گئے. میں مثال کیا, ٹیپو ٹرکاں والا, بالاج کے والد, یہ ان پہ حملہ ہوتا ہے ایوان عدل کے باہر, سیشن کورٹ, سول کورٹ, سیکریٹریٹ کے سامنے, ٹھیک ہے, مال کی ٹرن کے اوپر. وہ سب کو پتا ہے کہ ویدیاں, پنکی, انہوں نے حملہ کیا تھا. اس میں ایک ایس پی نے, میری آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے یہ, اچھا, اس میں کہا جی کہ اے 2 تو تسی صحیح پائے نے, اے 3 اور پا دیو. آنکھوں دیکھا, آنکھوں کے سامنے میں نے آنکھوں دیکھا. اچھا, تھانہ اسلام پور کا علاقہ تھا, ٹھیک ہے, میں وہاں کی رہائشی ہوں, میرا گھر ہے وہاں. ٹھیک ہے. وہاں ان ایس پی صاحب نے کہا کہ 2 تسی یہ پائے نا مشورے دے, اے 3 بھی پا دیو, 3 اور پا دو. ٹھیک ہے. اب یہ صورتحال ہر کیس میں ہوئی. آخری کیس جاوید بٹ مرحوم, تیفی اور گوگی کے, اظہر گلشن کے بہنوئی, ان کے قتل کی ایف آئی آر تک, پہلے مقدمے سے اب تک نامزد ملزمان جو ہیں ان میں 4-5 ضرور ایسے ہوتے تھے جن کا دور سے واسطہ نہیں ہوتا تھا اس کیس کا. بالاج کے کیس میں بھی ایسا ہوا. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہر روز کہتے ہیں خواجہ عقیل, گوگی بٹ جو ہیں, آج بھی انہوں نے کہا عدالت میں پیش ہوئے, آج ان کی جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس عدالت میں پیش ہوئے, انہوں نے آج بھی یہ موقف اپنا دہرایا کہ میرا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے اس کا. لیکن یہ ایف آئی آر انہیں پہ درج ہوتی رہی. یہ کیوں ہوتی تھی؟ یہ پولیس والے کرواتے تھے. وکلا, اچھا قانون دان بھی کرتے تھے, یہ وکلا بھی کہتے تھے کہ ان کی اگر صلح ہو گئی, یہ جنگ, شدت, کشیدگی, تاجروں کی سیاست اگر یہ ختم ہو گئی اور یہ یکجان ہو گئے تو ہماری روزی روٹی کاروبار کہاں سے چلے گا. اس وجہ سے اس کو بڑھوتی ملی اور یہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتی. اچھا, یہ بابا حنیفہ اور بابا شفیقہ یہ کون تھے؟ شفیق عرف بابا, حنیف عرف نیفا, ٹھیک, سوتر منڈی اندرون لوہاری کے رہائشی تھے. ٹرکاں والے اڈے پہ, بلا ٹرکوں والے کا جو اڈا تھا, ٹھیک ہے, وہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, آنا جانا تھا. ایک شخص لوہاری میں قتل ہوتا ہے, امیر الدین. ایک امیر الدین ٹیپو بلے ٹرکاں والے وہ نہیں, ٹھیک ہے, یہ بالاج فیملی نہیں, ایک اور تاجر تھا, ٹھیک ہے, اکبری اور موچی دروازے کے درمیان میں اس کی دکان تھی, دیکھیے میں نے خود. وہ قتل ہوتا ہے, اس کے قتل میں ٹیپو نامزد ہو جاتا ہے, بالاج کے والد مرحوم. ٹیپو کی نامزدگی ہو جاتی ہے ایف آئی آر. میں نے کہا ایف آئی آر ہوتی ہے ایسے کہ جی نیفا بابا نے حملہ کیا, ٹیپو بھی ساتھ تھا, ہم مشورہ ہو کے, بلا ٹرکوں والے کے بیٹا نام ہے اس میں لکھا, انہوں نے حملہ کیا. اس قتل میں سے, اب حملہ کیا تھا نیفے بابے نے, دونوں سوتر منڈی کے رہنے والے 2 بھائی ہیں, ٹھیک, والد ان کا میسن, راج مستری مزدور,
تعمیرات والے وہ تھے. وہ نیفا بابا بھی مستری تھے. اچھا بڑے مکان انہوں نے, میں نے اندرون شہر میں دیکھا, بڑے مکان انہوں نے خود بنائے اپنے ہاتھ سے. اچھا کئی مکان میں نے دیکھے جو ان کے بنے ہوئے ہیں, اب بھی ہیں ٹھیک ہے. سوتر منڈی میں دکانیں ان کی بنی ہوئی ہیں. بابا حنیفہ اور بابا دونوں دو بھائی دو بھائی. ٹھیک ہے. جن کے والد آج تک نہیں ملے, کہاں گئے. اچھا 30-35 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. ان کو اٹھا کے لے گیا عدالت کے باہر سے, آج تک نہیں ملے. آج تک پتہ نہیں چلا. اس مقدمے میں جو امیر الدین کے قتل کا تھا, ہوں. تاجر کا, اس میں بلے ٹرکاں والے کے بیٹے ٹیپو بالاج کے والد مرحوم, ٹھیک ہے. اور نیفا بابا, 3 اور نامعلوم وہ نامزد تھے. ہوں. اس میں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلا ٹرکاں والے نے اپنے بیٹے ٹیپو کو نکلوا لیا. تعلقات تو بہت تھے, میں نے بتایا پولیس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت تھا. ٹھیک. انہوں نے کسی طریقے پہ سمہاؤ ہوں. انہوں نے اس کا نام اپنے بیٹے کا نکلوا لیا, جس کے بعد نیفا اور بابا نے اس کو برا منایا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس بات پہ. آپ ٹھیک ہے. یہ دشمندار جو ہوتے ہیں نا, بالکل. اس قتل کے الزام میں جب دونوں فرار ہو گئے, ٹھیک ہے. نیفا اور بابا کراچی چلے گئے, علاقہ غیر چلے گئے, جہاں بھی گئے. پولیس نے سی آئی اے کوتوالی کی ایک ٹیم تھانہ لوہاری, تھانہ موچی دروازہ, رنگ محل, وہاں کی پولیس نے ریڈ کیا نیفے بابے گھر سوتر منڈی لوہاری میں. وہاں سے ان کے گھر کی خواتین اٹھا لی بچوں سمیت اٹھا کے سی آئی اے کوتوالی لے گئے. ان پہ تشدد کیا, رات بھر تشدد کیا, خواتین کو اٹھا کے بچوں کو بھی ان پر تشدد کیا گیا. ان پہ تشدد کیا. اس تشدد کے بعد کیا ہوتا ہے, نیفے اور بابے نے پیغام دیا, مفرور ہے وہ, پولیس ان کے پیچھے. انہوں نے پیغام دیا کہ ہم پولیس کو بھی نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ہماری گھریلو خواتین کی اہانت کی ہے, توہین کی ہے. یہ ہمارے پورے خاندان کی توہین ہے. ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور بلے کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس نے اپنے بیٹے کو نکلا کے ہمیں پھنسا دیا. اچھا مروایا تو انہوں نے تھا. ان کا یہ موقف تھا کہ ہم نے ان کے کہنے پہ ان کے ایما پر یہ کام کیا, ان کی دشمنداری تھی, ان کی مخالفت تھی. ٹھیک ہے. تو ہماری عورتوں کیوں اٹھایا, ان کے بچے کا نام نکل گیا, ہم بدستور ملزم ہیں. اس بات پہ اختلاف ہو گیا نیفا بابا دونوں بھائیوں کا بلا ٹرکوں والے سے. ریکارڈ پر چیزیں, مطلب میں کوئی پارٹی نہیں ہوں اس میں, لیکن جو عینی شہادتیں ہیں وہ تو میرے پاس محفوظ ہیں. وہ میں آپ کو, کوئی بات ایسی نہیں جو میں نے سنی سنائی ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا میرا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں جب وہ واپس آتے ہیں مسوری کاٹ کے, تو وہ جو اکٹھے بیٹھتے تھے, کھانا پینا اکٹھا تھا, ایک ہی جگہ پہ اڈے پہ جو ہے نا وہ بیٹھک ہوتی تھی, وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے, دشمنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے مخالفت تو ٹیفی گوگی سے ہو چکی تھی. تو لا محالہ جب ایک گروپ کے 2-3 افراد ناراض ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں, دوسرے اڑ کے پنچھی جو ہیں وہ دوسرے اڈے پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس اڈے سے اٹھے دوسرے اڈے پہ چلے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیفی اور گوگی نے انہیں گود لے لیا, تعلق بن گیا ان کا, ان کے قریب چلے گئے, جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کی قرابت میں آ گئے. پھر لاہور میں ایک بازار گرم ہوا قتل و غارت گری کا, وہاں سے سٹارٹ, وہاں سے یہ دشمنی بڑھتی گئی, اور بڑھتے بڑھتے اب ٹیپو 2010 میں قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لاہور ایئرپورٹ. سب سے پہلا قتل میں آپ سے جاننا چاہوں گا نعیم مصطفیٰ صاحب کہ سب سے پہلا قتل اس خاندان کا کب ہوا اور کہاں سے یہ دشمنی پڑی؟ یہ 70s میں ہوا تھا پہلا قتل. اس وقت کوئی دشمنی تیفی گوگی کا نام بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. بلے کی دشمنی ایک موچی تھا گوال منڈی میں, جس سے یہ معاملہ چلا تھا. ٹھیک ہے. ایک گروپ نے موچی کو مارا, موچی جواب ان پہ حملہ کیا, چلتی رہی لوکل لیول کی. ٹھیک ہے. یہ گوال منڈی کی دشمنی تھی, نسبت روڈ کی دشمنی تھی. یہ آپ شالم چوک تک سمجھ لیں, گوال منڈی کا تھانہ بانسا والا بازار سے اینڈ تک آتا ہے, یہ اڈے تک. جو اڈا مشہور ہے بلا ٹرکان, یہ وہاں دشمنی شروع ہوئی. لیکن وہ دشمنی جو ہے نا وہ مخالفت تاجروں کی سیاست کی تھی. اس میں جانوں کا ضیاع جو تھا نا اس طرح کا تھا نہیں, لیکن آہستہ آہستہ اس کو بڑھوتی اس قدر دی گئی کہ کئی واقعات اوپر تلے ہوئے ایک دوسرے پہ فائرنگ کا, اور نہیں بھی کی کسی مخالف نے, ایف آئی آر میں نام اس مخالف کا آ گیا. تو ضرب کھاتی گئی. اب آپ دیکھ لیں کہ آج کل گوگی بٹ کا جو معاملہ ہے
گوگی گڑھ اپنے صفائیاں دے رہے ہیں، ساتھ وہ بالاج کے قتل کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بالاج کون ہے، بالاج پہ کتنے 6 مقدمات 7 مقدمات کی FIR کی ایک فہرست انہوں نے دی ہے میڈیا کو ابھی 2 روز پہلے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا، بالاج زندہ تھے تو بالاج تیفی کو انکل کہتے تھے، سنی بات نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھا واقعہ۔ تو سارے معاملات طے پا چکے تھے، صرف اسٹمپ پیپر پہ دستخط ہونا باقی تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو آگ کو پھر کسی نے دیا سلائی دکھائی، یہ پھر بھڑک اٹھی، تیل ڈال دیا اس پہ جلتی پہ۔ پہلے بلاج کے جو والد صاحب تھے ان کا قتل ہوا، ٹیپو ٹرکا والا، لیکن اس کے بالاج کے یہ 14 سال تک خاموشی رہی۔ 2010 میں ٹیپو قتل ہوتے ہیں، 14 سال تک کوئی ایکٹیویٹی کسی طرف سے نہیں ہوئی، سیز فائر ہو گیا، خاموشی تھی۔ 2024 میں فروری 2024 میں بالاج قتل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا خاموشی، بعض اوقات تو کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہوتی ہے، بعض اوقات حالات خود بخود اپنے آپ کو نارمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب واللہ عالم اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، امیر بلاج کا جب قتل ہوتا ہے کتنے لوگوں کے اوپر FIRs دی جاتی ہیں اور کتنے لوگ بیچ میں نامزد ہوتے ہیں؟ جو ملزم تھا نا فائر کرنے والا، وہ موقع پر ہی اس کو مار دیا۔ یہ ایک ولیمے کی تقریب تھی، محمد اقبال عرف بالا DSP کے بیٹے کا ولیمہ تھا، جہاں بلایا گیا تھا بالاج کو۔ وہاں کم و بیش 50 گاڑیاں تھیں سرکاری پولیس کی، کم و بیش 50 گاڑی۔ آپ محلے میں جائیں نا کسی کے پاس، تو اس کے گھر کے باہر ایک ڈالا کھڑا ہو پولیس کا تھانے کا، تو وہاں سے جیب تراش بھی گزرتے ڈرے گا۔ یہ عجیب طرز کی واردات میں نے دیکھی جس میں SSP DIG لیول کے افسر موجود تھے، DSP ریٹائرڈ کے بیٹے کا ولیمہ تھا، گاڑیوں کی قطار تھی سرکاری پولیس کی گاڑیوں کی، اس میں مسلح جانا ایک۔ دوسرا، جس فارم ہاؤس پہ وہ تھی، اس تقریب میں میرا خیال ہے صرف انوائٹیز ہی گئے تھے، ان انوائٹیڈ میں تو نہیں گیا، آپ بھی نہیں گئے ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہاں تو خوف کی وجہ سے ہی شاید کوئی جائے بن بلائے مہمان کے طور پہ۔ بالکل۔ ایک تو وہ شخص وہاں کس نے بلایا تھا، دعوتی کارڈ کیسے اس تک پہنچا، اطلاع کیسے پہنچی، کون اس کے پس پردہ تھا۔ اس میں 3-4 لوگ نامزد، 4 لوگ نامزد، ٹھیک ہے، ایک موقع پہ مر گیا 5، 3-4 نامعلوم جو ان کو بیک اپ کر رہے تھے کہ یہ بھاگیں گے، فرار کا راستہ یہ دیں گے، گاڑی پہ کھڑے تھے، موٹر سائیکل پہ، جو لکھا ہے FIR میں۔ وہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ FIR کے مندرجات آج تک اس قسم کی دشمنی میں کبھی درست نہیں ہوئے، کبھی نہیں لکھے گئے درست۔ بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، اعتماد کے ساتھ۔ آج تک لاہور میں اس طرح کے واقعات جو مخالفت، دشمنداری، چودراہٹ کی جنگ، سیاست میں جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، خوریزی جس میں ہو، اس میں بالخصوص FIR توقف کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔ حالانکہ بلا توقف لکھا ہوتا ہے اس میں، لیکن درج توقف کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سوچنے کا مدعیوں کو موقع دیا جاتا ہے، پھر ہر بندہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے، ایوی وچ پا دیو، ایوی پا دیو، اندر نہ بھی پاؤ، انہوں سجے دکھا دیو، انہوں دوڑتا دکھا دیو، مختلف جو بھی طریقہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے جو ہے نا، اس میں ان کی FIR میں تیفی بٹ، گوگی بٹ کا بھی نام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ دونوں ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ گوگی بٹ صاحب منظر عام پہ آ گئے اور میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور ان کے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ امیر بلاج کے ساتھ تیفی بٹ 1.5 گھنٹہ بات کرتے تھے فون کے اوپر، اور آپس میں بڑا پیار تھا ان کا، اور جو امیر بلاج تھا وہ تیفی بٹ کے ساتھ اپنی باتیں بھی شیئر کرتا تھا کہ میری آج سسٹر کی شادی ہے، یا اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی تھی۔ لیکن یہ سب ہونے کے بعد اگر واقعی اس میں سچائی ہے، صداقت ہے،
تو امیر بلاش قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد الزام بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے اوپر آ جاتا ہے، یہ کیا معاملہ؟ دیکھیں میں نے یہ کہا کہ بھائی جب تک ہم جو گراؤنڈ فیکٹس ہوتے ہیں نا، جی زمینی حقائق، بنیادی سچ، اس پہ نہیں رہیں گے نا، ٹھیک ہے، محض اس مفروضے کی بنیاد پر کہ جی فلاں وقت پہ جو واقعہ تھا اس میں بھی یہ شامل تھے، تو یہ ضروری تو نہیں کہ اس میں بھی شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، اے جو واقعہ ہے وہ بی کے خلاف ہے، بی سی کے خلاف ہے، سی زی کے خلاف ہے. یہ مخالفت در مخالفت جو ہے نا، اس میں ہم صرف مخالفین کو نامزد کر کے یہ وزن اپنا بڑھاتے نہیں ہیں، کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بالاج کے قتل میں تیفی اور گوگی دونوں بھائیوں کو، کزنز کو نامزد کیا گیا تو ان کو موقع کا ملزم نہیں ٹھہرایا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ وہ ابیٹمنٹ، اعانت جرم، شریک جرم ہے. ٹھیک ہے، 109 دفعہ 109 302 کی 300 7 کو ٹرائل ہوگی. ٹھیک ہے، 109 میں نامزد کیا. 109 میں ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا فلاں شخص فلاں کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا تھا اور اس گفتگو میں اس نے یہ کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سے پسٹل مل جائے گا، اس فلاں بندے کو ساتھ لینا، جا کے فلاں کو مارا. اب آپ نے کڑی بھی ملا کے دینی مدعی نے، جس نے یہ الزام لگایا کہ میں نے اس سازش کو یوں سنا، یوں دیکھا، اس طرح عمل درآمد ہوا. ٹھیک ہے، وہ مدعی نے ثابت کرنا ہے ابیٹمنٹ 109 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 109 دفعہ 100. اعانت جرم ہے. ٹھیک ہے، یہ الزام تھا تیفی اور گوگی پہ، اس میں نامزد کیا گیا. نامزد کیا. جی اس قتل میں بالاج کے گوگی نے اپنی صفائی دی. گوگی نے خود، خواجہ عقیل احمد نام ہے گوگی، گوگی نے صفائی دی اور اس صفائی کو انڈوز کیا اس وقت کے ڈی آئی جی عمران کشور اور اس وقت کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن آفتاب پھلروان، جو گوگی کا موقف ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ ہم نے واقعات کا جائزہ لیا ہے، خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. گوگی شامل تفتیش ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر مدعی نے زور لگایا کہ جی یہ تفتیش جو ہے یہ وہاں سے لے کے کسی اور کو دی جائے. تفتیشی بورڈ میں چلی گئی. تفتیشی بورڈ نے جو ہے ایک جی آئی ٹی تشکیل دے دی، ہیڈڈ بائی ایس پی انویسٹیگیشن. تیفی پہلے ہی باہر تھے، گوگی بھی ملک سے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے، گوگی کو جب یہ کسی نے یقین دہانی کرائی ہوگی کہ آپ آ جاؤ تو آپ تو بے گناہ ہو، گوگی واپس آتے ہیں. اب یہ بقول گوگی دروغ برگردن راوی. ٹھیک ہے، گوگی بٹ سے میری 2.5-3 گھنٹے اس پہ ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ آپ کو گناہگار لکھ دیا جے آئی ٹی نے. انہوں نے مجھے سارا قصہ سنایا کہ جے آئی ٹی کے اندر کیا ہوا. ٹھیک ہے، اب جے آئی ٹی میں جو کچھ ہوا، اس نے جو فائنڈنگ لکھی، اس فائنڈنگ میں آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے. اچھا، واضح نہیں لکھا کہ یہ ملزم ہے. ایک نقطہ ہے کہ یہ تیفی بٹ سے رابطے میں رہے. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ان کی کال لاگ جو ہے سی ڈی آر، اس میں میرا نئی مصطفیٰ کا بھی یہ ثابت ہو جائے کہ میں بھی رابطے میں رہا تیفی بٹ سے، میں گوگی بٹ سے رابطے میں رہا. میں نے مظفر جو موقع پہ ملزم مارا گیا حملہ آور بالاج کا، اس کو میں نے فون کیا. اسی دوران کسی انسپیکٹر پولیس نے بھی فون کیا اس کو. ٹھیک ہے، وہ ڈی ایس پی جو میزبان تھے ان کی کال کسی سے مل گئی ہو، این ممکن ہے نا، رابطہ ہے. بالکل. لیکن اس سے یہ کیسے ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ قتل کی منصوبہ بندی کے لیے رابطہ کیا گیا؟ محض کال کنیکٹ ہو جانا، محض کنیکٹ ہونا جی رسمی طور پہ وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قتل کی منصوبہ بندی کی سازش ہے؟ یہ تو نہیں ہے. جب یہ نہیں تھا سارا کچھ، تو پھر انہوں نے وہاں یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک نقطہ نکالا جی آئی ٹی نے، محض کہ جی یہ رابطے میں تھے گوگی اور تیفی آپس میں. بھائی
جبکہ گوگی کا یہ کہنا ہے کہ جی میں تو 3-4 سال سے میں گفتگو پہ نہیں ہوں, ٹاکنگ ٹرمز ہی نہیں ہے ہمارے. دو بات. تیسری اہم بات, میں نے کہا گوگی بٹ صاحب آپ نے عدم اعتماد کیوں کیا جے آئی ٹی پہ؟ انہوں نے کہا جے آئی ٹی میں ایک ممبر تھا میاں شفقت ڈی ایس پی, جے آئی ٹی کے ایک ممبر ہے میاں شفقت ڈی ایس پی. انہوں نے کہا جی کہ یہ بالاج کے فیملی ممبر ہیں, ٹیپو کے خاندان کے, بلے کے خاندان کے فیملی ممبر ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ان کے گھر سے راکٹ لانچر, بم, دستی بم اچھا وہ برآمد ہوئے تھے جو پولیس نے خود تفتیش میں کہا کہ بالاج نے رکھوائے تھے. بلا گاڑی وہ ڈی ایس پی گھر چھوڑ کے آیا تھا. گوگی بٹ کہتے ہیں میں نے یہ عدم اعتماد جو ہے, یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے, یہ جے آئی ٹی میں رکھا کہ مجھ سے ڈی ایس پی نے, میاں شفقت نے وہ سوال پوچھے تھے جو نان ریلیونٹ تھے اس بالاج کے قتل سے, کہ جی پہلے ایوان عدل میں جو قتل ہوا تھا وہ کیا تھا, وہ جو اس کے ساتھ تھے طاہر پرنس کے. اچھا مطلب پرانے انہوں نے پرانے مردے اکھاڑے. تو کہتے جناب یہ باتیں میں نے ان سے کہا ڈی ایس ٹیم سے, جے آئی ٹی سے, کہ آپ اگر یہ پرانے مردے اکھاڑیں گے تو مجھے بھی یہ حق دیں کہ میں میاں شفقت صاحب سے پوچھوں کہ مجھے اور تیفی بٹ پر حملہ کرنے کے لیے جو علاقہ غیر سے منگوائے گئے تھے ٹرکوں کے ذریعے, ٹھیک ہے, راکٹ لانچر, بم, بارود, وہ بھی تو آپ کے گھر سے برآمد ہوا تھا. یعنی عدم اعتماد انہوں نے کر دیا جے آئی ٹی کے رکن پہ. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا نہیں ایس پی صاحب نے معاملہ کرایا, نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسے بات نہ کریں, تو آپ چاہیں اب آپ کا بیان ہو گیا ہے. کہتے ہیں میرے ساتھ 2 میرے وکیل بھی تھے, 2 اور میری چھات تھی. یہ گوگی بٹ کہہ رہے ہیں, گوگی بٹ کے بقول. ٹھیک. وہ کہتے جی کہ یہ میں نے اس لیے عدم اعتماد کیا. لیکن میں اس سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں ایسے شخص کو شامل کرنا مشکوک ہے اٹ سیلف, کہ آپ ایسے شخص کو کیوں شامل کر رہے ہیں جو ٹھیک ہے نوئنگ لوگ شامل کریں, جن کو شہردار ہوں, وہ شہر کے راستے پتہ ہوں, بلا ٹرکوں والے گڈے کا پتہ ہو, گوگی کے گھر کا پتہ ہو, تیفی کے گھر کا پتہ ہو, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو بریکٹ ہے دوسرے کے ساتھ اس کو شامل کریں. گوگی کا یہ اعتراض ہے کہ میرے خلاف جس شخص کو شامل کیا گیا وہ میرا دشمنوں کا ساتھی ہے, اور مجھے یہ بتایا جائے کہ کس کے ایما پر شامل کیا گیا اس کو. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ میرے خلاف ایک پلینڈ ایفرٹ ہے. اب انہوں نے عدم اعتماد کر دیا صدر زرداری سے لے کے اور چیف منسٹر پنجاب تک. انہوں نے ٹیلی گرام بھیج دیے کل گزشتہ روز, اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ایک دن پہلے ٹیلی گرام بھیجے اور صدر سے لے کے سب سے یہ کہا کہ ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دی جائے. ٹھیک ہے. قومی تاجر اتحاد پاکستان کے لیٹر ہیڈ پہ یہ درخواستیں ہیں, ٹیلی گرام بھی ہیں. صحیح. اب آج تو پیش ہوئے تھے تو ان کی ایکسٹینڈ ہو گئی, ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی 28 تاریخ تک. اچھا, اس میں احسن شاہ جو کہ امیر بلاج کا دوست بھی تھا اور بڑا قریبی دوست تھا, اس کا کیا رول ہے؟ احسن شاہ کے بارے میں نے سوال پوچھا گوگی بٹ سے. میں نے کہا بٹ صاحب احسن شاہ کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو احسن شاہ کو جانتا بھی نہیں کہ کون تھا کیا تھا. اور اچھا پھر انہوں نے کہا جی پورے کیس کی تفتیش کے دوران جتنے لوگ انہوں نے شامل تفتیش کیے ان میں سے کسی نے ایک نے میرا نام نہیں لیا. میں نے کہا بھی احسن شاہ کیسے؟ انہوں نے کہا احسن شاہ کو ایک 5 پولیس والوں کے نام لیے انہوں نے. اچھا. انہوں نے ایک ایسے انڈائریکٹ بل واسطہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیا ہے. الزام اس کے بھائی اس کے ساتھیوں پہ لگا دیا کہ وہ چھڑوانے آئے تھے رات کی تاریکی میں, اور وہ گولیاں جو تھی نا بڑی عجیب سمجھدار قسم کی تھی جو صرف اس کے سینے میں لگی. اس میں کیا ایک عجیب بات بتائی مجھے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ فائر جو ہے وہ پولیس نے بعد میں مارے مقابلہ دکھانے کے لیے یا حملہ آوروں کو دکھانے کے لیے. یہ مخالفین سے پہلے ان کے سینے پہ چڑھا کے منہ میں پیشاب بھی کیا گیا اور گولیاں بھی چلائی گئی. اچھا. یہ گوگی بٹ کا کہنا ہے. یہ گوگی بٹ کہہ رہا ہے. گوگی بٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو یہ بات بتائی, جی آئی ٹی کو بتائی کہ جناب احسن شاہ جو اس میں مرا ہے اس کے ہلاکت کی تصدیق کے لیے, شناخت کے لیے, واقعے کے تہ تک پہنچنے کے لیے اس بات کو پروو کرایا جائے کہ احسن شاہ کو کس طرح مارا گیا. اور بہت بڑی وٹنس تھی جو ختم کی گئی, اس سے سارے کیس کا جھوٹ اور سچ پتہ لگنا تھا.
احسن شاہ کے قتل سے کس کو فائدہ ہوا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ احسن شاہ کے قتل سے کسی ایک فریق کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہوگی، فائدہ کسی کو نہیں ہوا، سب کو نقصان۔ کہا جاتا ہے کہ امیر مذہب کا اس میں ہاتھ تھا، کچھ ایسا بھی سننے کو آیا ہمیں۔ دیکھیے یہ ساری باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں، مجھے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن جو حالات اور شواہد ہیں نا، اس سے وہی لگتا ہے جو 1974 میں نے ایک FIR پڑھی تھی کہ جی ساتھی چھڑوانے آئے تھے اور اپنے ہی ساتھی کو مار کے چلے گئے۔ میں نے پوچھا تھا اس دور کے ایک پولیس والے سے، 1974 کا واقعہ ہے، میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں وہ کتنی کی فورس تھی پولیس والوں کی؟ انہوں نے کہا 11 لوگ تھے جو لے کے جا رہے تھے ملزم کو، کانے کے علاقے کا واقعہ، شناخت پلیٹ کے لیے۔ راستے میں اس کے ساتھی آئے 3 اور چھڑوا کے لے گئے۔ میں نے کہا بھاگ گئے؟ کہتے نہیں، انہوں نے فائر مارے فرار کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ گولی ان کے ساتھی کو لگی، وہ مر گیا پولیس کسٹڈی میں، پولیس حراست میں مر گیا۔ میں نے کہا 11 لوگ تھے یہ، 3 وہ تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے DIG صاحب نے انعام دیا ہم سب کو۔ کس طرح کا نام؟ کہتے ترقی دے دی، 1 سٹیپ پروموٹ کر دیا، نقد بھی 5-5 ہزار روپے دیا، 2-2 4 جو بھی دیا۔ میں نے کہا بھائی ان 11 افراد کو تو سولی پہ لٹکانا چاہیے تھا۔ یہ پولیس کی فورس کے ملازم ہیں جو خود اتنے غیر محفوظ ہیں کہ ان سے بندہ ان کی موجودگی میں آگے کو مار جاتا ہے، تو ان کو انعام و اکرام دینے کی بجائے، اسناد تحسین دینے کی بجائے ان کو سزا ملنی چاہیے، سزا دی جائے ان کو۔ کیوں جی؟ بات تو یہ ہے کہ اگر 11 پولیس والوں سے 3 بندے بھاری پڑ جاتے ہیں حملہ آور اور اپنے ساتھی کو مار بھی پاتے ہیں، چلے چھڑا کر ہی لے کے مار دیا، آپ کو ایک بندہ زخمی بھی نہیں ہوا تو گولی بھی لگی، آپ کی گاڑی پہ گولی لگ جاتی کم از کم۔ اب CCTV کرتی ہے نا، کم از کم گاڑی پہ گولیاں مار دیتی ہے، اپنے بندوں کو جو ہے نا لائف جیکٹ پہنا کے ان پہ گولی چلا دیتے ہیں۔ کوئی طریقہ تو اپناتے نا۔ ان 11 بندوں نے چپ کر کے خاموشی سے یوں اپنی بندوقیں پکڑے رکھی اور بیٹھے رہے کہ تم اس کو مار لو۔ یہی ہوا نا۔ 74 سے لے کے آج تک، 1974 سے آج تک جتنے ساتھی چھڑوانے آتے ہیں ان میں سے مجھے کسی ایک ساتھی کا نام بتا دیں۔ 4000 سے زائد واقعات ہیں اب تک جو میں نے ریسرچ کیے ہیں، کسی ایک ساتھی کا نہیں پتہ لگا کہ وہ کبھی تو 50 سال بعد ہی آ جاتا سامنے۔ آج اس بات کو 74 سے آپ یہ اندازہ لگائیں، 84، ٹھیک ہے، 94، 2004، 30 اور 20، 50 سال، نصف صدی گزر گئی۔ نصف صدی کے بعد بھی کوئی ساتھی نہیں ہے سامنے آیا ابھی تک۔ چلیں احسن شاہ کا کیس لیں، احسن شاہ کو مار دیا، اس کے بھائی رضا پہ الزام لگا، رضا کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اس نے چھڑایا نا بھائی کو، چھڑانے کی کوشش کی، مارا بھائی کو، 302 کا پرچہ ہوا، آپ جوڈیشل انکوائری سے بچ گئے، پولیس کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی نا۔ رضا کیا بنا؟ رضا کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا بتائیں؟ کیا وجہ؟ بھائی اس نے کیا ہی کچھ نہیں تھا، وہ تو اس کو ڈیفینسو کرنے کے لیے کیا تھا کہ بعد میں کہیں عدالت سے رجوع نہ کر لے۔ یہ سارے کے سارے، میں نہیں کہہ رہا کہ گوگی بٹ صاحب نے، یہ جو گوگی بٹ نے کہا کہ یہ FIR امیر بلاج کے اوپر 7 FIR ہیں، جی صاحب، یہ کون سی FIRs تھی؟ کن FIRs کی بات کی؟ یہ FIR میں 302 کی بھی ہیں، 324 کی بھی ہیں۔ یہ انہوں نے میڈیا کو دکھائیں، جب یہ میڈیا کو دکھائیں تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بالاج کو جو میڈیا، وہ میڈیا سے گلا انہوں نے ہم لوگوں سے کیا ہے کہ مجھے آپ سے شکوہ ہے کہ آپ بالاج کو شہید اور معصوم کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تصویریں بھی دکھائیں کچھ کہ یہ تصویریں چیک کر لیں۔ یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا موقف، یہ ان کا موقف ہے اپنے مخالف کے بارے سے۔ گوگی بٹ کے اوپر خود کتنی FIR تھی؟ گوگی بٹ پہ مقدمات جتنے تھے، گوگی بٹ سے ہم نے یہ سوال کیا، میں نے خاص کر 2-3 بار پوچھا، پرائیویٹلی بھی، ٹھیک ہے، ریکارڈ پہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی مقدمہ جس میں مجھے نامزد کیا گیا تھا وہ سچا نہیں تھا، مجھے عدالتوں نے بری کیا، پولیس تفتیش میں باعزت بری ہوا، ایک۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 2014 میں ٹیپو کا قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ 109 کے ملزم تھے دونوں بھائی، کہتے ہیں 14 سے 24 اب نیا مقدمہ بالاج کا، 11 سال کے دوران، 12 سال کے دوران میرے خلاف پنجاب میں کوئی درخواست پنجاب کے کسی تھانے پہ دکھائیں، یہ ان کا چیلنج جو انہوں نے JIT کو کیا،
میرے خلاف کوئی ایک درخواست FIR چھوڑ دیں، ایک درخواست دلائیں کسی نے کہا ہو کہ انہوں نے میرے جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس نے چھینا جھپٹی کی، اس نے میرے فلاں مخالف کے ساتھ مل کے مجھے یہ نقصان پہنچایا، کہتے کوئی درخواست میرے خلاف دکھا دیں تو مجھے چالان کر دیں آپ ہر مقدمے میں۔ اب یہ واقعہ ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پتہ کیا چاہیے کہ اپ رائٹ، ابو بورڈ، غیر جانبدار، دھڑے بازی والا نہیں جس پہ الزام لگ جائے کہ یہ DSP نے یہ کیا، امپارشل ایسا بورڈ بننا چاہیے۔ دو باتیں بتا رہا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جو نتارا کرے، پنجابی میں نتھارے اس کو، ٹھیک ہے، کس کا کتنا قصور ہے، اور ساری کی ساری رپورٹ من پبلک کی جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خون ریزی کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے یہ دونوں گروپ، دیکھیں اب تو سب کچھ لٹا دیا نا، اب تو ہوش میں آنا چاہیے میرا خیال۔ بالکل، جو چلے گئے ان کا دل سے ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک ایسا صلح کا ڈول ڈالا جائے، جیسے جو سردار صاحب تھے IG، انہوں نے ہمیں ایک کمیٹی میں شامل کیا تھا، ٹھیک ہے، ہم بڑے بڑے دور جاتے تھے پنجاب کے آخری کونے تک اور ایک دوسرے کی صلح کراتے تھے۔ مجھے اب تک وہ صلح یاد ہے، یہ خواجہ عقیل، خواجہ شکیل، یہ خواجہ نہیں، یہ شیخ اصغر کے بیٹے، شیخ رحیل اصغر، شیخ شکیل اصغر، شکیل مقتول گورنمنٹ کالج باغبان پور کے پریزیڈنٹ تھے، وہ قتل ہو گئے تھے، ان کے ساتھ اختر خان تھے، اختر پہلوان، وہ بھی قتل ہوئے تھے۔ ان کی اور میاں مراج الدین ماجا سکھ جسے کہتے تھے، ان کے خاندان کی صلح ہوئی تھی، مجھے اب تک یاد ہے، حق نواز روڈ باغبان پورا میں، مسجد میں بیٹھ کے طے ہوا ابتدائی معاملات، بعد میں ان کے گھروں میں چلے گئے۔ اس طرح کا ڈول ڈالا جائے اور جنرلی اس خونریزی کو روکا جائے، اس میں جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے، وہ قانون کا سامنا کرے اپنے حوالے۔ اچھا، میں نے گوگی بٹ سے ایک بات پوچھی، آج ان کی تاریخ تھی، میں نے کہا جی فرض کریں آج جب عدالت میں پیش ہوں اور آپ کی جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو جائے تو آپ بھاگ جائیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں قانون کا سامنا کروں گا، اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا بیفور دی پولیس۔ کانفیڈنٹ تھے وہ۔ میں نے کہا یہی کام جو ہے وہ تیفی بٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ تیفی بٹ کیوں نہیں پاکستان آتے؟ اب ان کا یہ کہنا ہے، ان کے خاندان کا، کہ خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ، ایک طرف تو ان کو مخالفین سے اپنے جان کا خطرہ ہے، دوسرا وہ پولیس پر اعتماد نہیں کر رہے، جس کو ثابت کر دیا گوگی بٹ کے کیس نے کہ پولیس نے وہاں بھی ناانصافی کی۔ وہ کہتے ہیں جب ہمارے بھائی سے ناانصافی ہوئی ہے تو ہم اپنے آپ کو پیش کر کے مزید ناانصافی جو ہے اس پہ اضافہ کیوں کر دیں؟ میں یہ جو جیسے کہ گوگی بٹ صاحب نے یہ بتایا، گوگی بٹ کو بھی خطرہ ہے، تیفی بٹ کیوں نہیں پاکستان ہے؟ گوگی بٹ پاکستان آ گئے ہیں اور سامنا کر رہے ہیں ہر چیز کا، قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ گوگی بٹ پچھلی تاریخ پہ گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا کورٹ میں 6 لوگ انہیں قتل کرنے آئے تھے، 6 لوگ قتل کرنے آئے تھے۔ یہ گوگی بٹ کہہ رہا ہے۔ گوگی بٹ DSP اسلام پورہ نے تصدیق کی اس بات کی، اسلام پورہ کا علاقہ ہے، کورٹ جو ہے ٹھیک ہے، عدالت کا دائرہ اختیار، عدالت جو ہے وہ ان کی حدود میں اسلام پورہ تھانے کی۔ ٹھیک ہے، اسلام پورے کے DSP نے یہ کہا کہ جی وہ 6 نہیں تھے، 3 تھے۔ اچھا، 3 تسلیم کر لیے۔ ٹھیک ہے، SHO اسلام پورہ خود گوگی کو اپنے گارڈوں کے ساتھ لے کے عدالت کے اندر گئے۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے باہر اور تیفی بٹ کے گھر کے باہر 5 7 لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ اچھا، پھر DSP کے گھر سے جو راکٹ لانچر نکلے تھے وہ بھی تیفی بٹ کی گاڑیوں پر برسانے کے لیے تھے۔ DSP کے گھر سے جو وہ کہتے ہیں اس لیے ہم لوگ محتاط ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اگر ان کا تو کہتے تو یہ ہمارا رابطہ نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ گوگی بٹ کے یہاں آنے کے بعد جو سلوک روا رکھا گیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے شاید تیفی بٹ محتاط ہو گئے ہوں، اور اگر ان کا آنے کا خیال بھی تھا تو انہوں نے اس بات کو مؤخر کر دیا ہو۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ 1970 سے دیکھتے آ رہے ہیں چیزوں کو، امیر بلاج کے قتل، کیونکہ صلح بھی ہونے والی تھی امیر بلاج تیفی بٹ کی، ان کی، تو کس کو فائدہ ہو سکتا ہے امیر بلاج کے قتل سے؟
امیر بلاج جو ہے نا وہ ایک نوجوان تھا جس کا بظاہر اس دشمنی سے کوئی تعلق نہیں تھا. بظاہر ٹھیک. گوگی بڑے سے تردید کرتے ہیں اس بات کی, وہ کہتے تھا, میں کہتا ہوں نہیں تھا. بظاہر نوجوان تھا, بالکل خوش شکل تھا, خوش مزاج تھا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری امیر مصب سے بات ہوئی. ٹھیک ہے. ان کے مقتول کے بھائی سے دوسرے نمبر کے جی. بیرسٹر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بالاج کے میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آتے ہیں اور یہ میں ان کی آنکھیں چار نہیں کر سکتا اور میں ان سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں کیا ان کو جواب دوں کہ تیرے باپ کے قاتل کہاں گئے, ان کا کیا بنا. ٹھیک ہے, مجھے بے حد دکھ ہے بالاج کے قتل کا, لیکن مجھے اس سے زیادہ دکھ ہوتا اگر کوئی نیا بالاج قتل ہو گیا. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خاکم بدہان ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ہو. لیکن مجھے بالاج کے بعد اس بات کا بے حد افسوس ہوا کہ جاوید بٹ تیفی اور گوگی کے بہنوئی, اظہر گلشن کے بہنوئی, وہ بھی اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے. ان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی جان جائے, اگر اس کی جان جانے سے پہلے روکا جا سکتا ہے معاملات, تو روکنے کی صحیح ہونی چاہیے. تب ہم اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہوں گے اور ذمہ دارانہ شہری ہونے کا ثبوت دے رہے ہوں گے. اب یہ کیس کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس کیا رخ اختیار کر رہا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لوگ کہتے ہیں صلح ہو رہی ہے, اس کی میں تردید کرتا ہوں. اچھا, کوئی صلح نہیں ہو رہی. نہیں صلح نہیں ہو رہی. اور میں ایک نئی خونریزی دیکھ رہا ہوں. اچھا, پھر سے گینگ وار سٹارٹ ہو رہی ہے. اس لیے کہ جو محکمے اور ادارے ہوتے ہیں نا, ان کے بعض افسران ہوتے ہیں, اہلکار ہوتے ہیں, وہ معاملہ خراب کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. وہی ہو رہا ہے اس کیس میں. اس کیس کو غلط رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک نئے قتل کی تیاری ہے. وہ نئے قتل کی تیاری. چاہیے تو یہ کہ اگر دیکھیں, ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, لوگ غور نہیں کر رہے. بلا ٹرکاں والا خاندان یعنی بالاج مقتول کا خاندان, تیوی بٹ کا خاندان, دونوں کشمیری ہیں اور وفاق اور صوبے دونوں میں کشمیری کو حکومت ہے. اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا معاملات کو, تنازعات کو طے کرنے کا. دو کشمیری متعارف خاندان ہیں جی, دونوں حکومتیں کشمیریوں کی ہیں, سرکردہ لوگ کشمیری ہیں. کل جو تاجروں کا اکٹھ کیا گوگی بٹ نے پریس کلب میں, جی, گوگی بٹ کے حمایتی تاجر وہاں پریس کلب میں اکٹھے ہوئے. جی, وہاں اکٹھے ہوئے تھے. وہ خود نہیں تھے, نہ کوئی ان کے خاندان کا شخص نہیں تھا. خواجہ اظہر گلشن, یہ گوگی بٹ, یہ لوگ نہیں تھے بیچ میں. لیکن تاجروں نے جو اکٹھ کیا تھا, اس تاجروں کے اکٹھ میں 50 سے 60% کشمیری تھے. اچھا, اب اس طرز کے معاملات جب اس حد تک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ساری کشمیری قوم جو ہے نا, وہی اسے اپنے لیے چیلنج سمجھ کے اس کو سمیٹنے اور لپیٹنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, تب کوئی رزلٹ نکل آئے گا. لیکن فی الحال تو میں حالات کی کشیدگی کا اندازہ بھی کر رہا ہوں اور اسے بھانپ بھی رہا ہوں, کیونکہ میں دونوں کے مزاج کو سمجھتا ہوں, دونوں خاندانوں. دیکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, میں بھی کہہ رہا تھا کہ میری موجودگی میں صلح ہوئی ہے, معاملات طے ہو گئے, اسٹمپ پیپر آ گیا, دستخط ہونا باقی تھے. اچھا, اس دوران آپ ایک بات بھول گئے کہ کیسر بٹ بھی نامزد ملزم تھے. ہاں, کیسر جاوید بٹ کے موقع کے, بالکل, ان کی صلح ہو گئی. ان کی صلح ہو جاتی ہے. اور بڑی حیرت کی بات تھی کہ پہلے وہ امیر بلاج کے بڑے قریبی دوست تھے اور انٹرویو دیتے رہے ہیں, اس کو امیر بلاج کے گھر کا وزٹ کرواتے رہے ہیں, اور اس کے بعد میں ایک دم سے صلح ہو جانا, یہ سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوا. دیکھیں, سہیل شوکت بٹ صوبائی وزیر ہیں, شفقت بگا صاحب, ٹھیک ہے, اسرار بٹ کیسر کے بڑے بھائی, یہ سارے لوگ جو ہے نا, انہوں نے بڑے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو جملہ آپ سے کہا کہ کشمیری جو ہے نا, ان کا فرض زیادہ ہے.
یہ کشمیریوں نے جو وہ کوشش کی تھی وہ نصف کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. جو باقی 50% حصہ تھا نا اس میں رکاوٹ ڈالی گئی. ایک جملہ میں نے کئی شوز میں کہا ہے, کئی پروگراموں میں, جیل سے ایک گفتگو باہر نکلتی ہے, اس کا ایک جملہ ہے کہ جی فلاں کام ہو گیا تو رہندی نہیں. ٹھیک ہے. رہندی نہیں سے مراد کیا ہے کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی, خاک میں مل جائے گی, ساکھ تباہ ہو جائے گی. رہندی نہیں. جب دو طرفہ دونوں گروپوں کے فریقین کے کان میں یہ بندہ آ کے کہتا ہے نا, اوے جے واٹس ایپ تسی انج کر دیتا تے رہندی نہیں جے, لوگ کی کہن گے کہ یار انہیں بندے مروا کے سویا کرن لگ پے تو پہلے کر لینی سی. یہ چیز ہے جو فاصلے بڑھا رہی ہے, فاصلے بڑھا رہی ہے, ایک نہیں ہونے دے رہی. زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا جا رہا ہے. نمک چھڑکا جا رہا ہے. آپ زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بجائے اسے مندمل کرنے کے لیے مرہم رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کا پہلا فرض ہے, فرض اولین جو ہے وہ کشمیری خاندانوں کا ہے, جس میں حکومت کے اہم مناصب پر بیٹھے لوگ بھی ہیں. ان سب کو چاہیے کہ اس میں باقاعدہ ذاتی ذمہ دارانہ سنجیدگی سے اس طرح کا نوٹس لیا جائے اس کا کہ روٹین کا نوٹس نہ ہو, وہ اس میں باقاعدہ ذاتی دلچسپی کے ساتھ انٹر ہو کے نا اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں, تب میرا خیال ہے کوئی یہ ہو جائے گی. وغیرہ دیکھیں یہ بڑا آسان ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں نا تیل پھینکنا, اسے بجھانے کے لیے اس پہ پانی ڈالنا, فوم پھینکنا, وہ کرنے والا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. کسی نہ کسی ایک شخص کو تو آگے بڑھنا ہے نا, کوئی کرے. ایک اور بھی میں تجویز میری ہے کہ یہ اس دور میں نا خواتین کا بول بالا ہے. ٹھیک ہے. چیف منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں, سینئر وزیر محترمہ مریم اورنگزیب ہیں, ہماری صوبائی وزیر اطلاعات جو عظمیٰ بخاری ہے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس نیلم ہے, یہ سب خواتین ہیں. بالکل. یہ لوگ سو موٹو لے لیں چلے خواتین, یہ بڑا اہم کام ہوگا اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. یہ ساری خواتین جو ہیں یہ با اختیار ہیں, یہ اپنے اپنے از خود اختیارات کے تحت, سو موٹو جسے کہتے ہیں, ایسے جملہ ذہن میں آیا, از خود اختیارات کے تحت جو ہے نا کوئی کارروائی کریں اور یہ دو متحرک گروپوں کو قریب لا کر ان کے معاملات ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں, ان کی صلح کروا دیں. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, امید ہے یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.